آج 12 مارچ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم مجھے، میرے خاندان کو، FM 102.2 کی ٹیم کو اور ہمارے سامعین کو اپنے فضل کے احاطے میں رکھنا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ آج موریشس کا قومی دن ہے۔ موریشس افریقہ کا ایک ملک ہے، جزیرہ ہے، چاروں طرف اس کے پانی ہے۔ اس کے قریب ترین جو ملک ہے وہ مڈغاسکر ہے۔ موریشس کا دارالحکومت پورٹ لوئس ہے۔ 12 مارچ 1968 کو UK سے آزادی حاصل کی۔ کل رقبہ 2040 کلومیٹر ہے اور پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ تقریباً $8 ہے۔ موریشس روپیہ ان کی کرنسی ہے۔ موریشس کو ایک عرب تاجر سیلر نے دریافت کیا جس کا نام دینا اروبی تھا۔ 1507 میں پرتگال اس پر قابض ہو گئے، 1598 میں ڈچ قابض ہو گئے، 1715 میں فرینچ قابض ہو گئے۔ فرانسیسی دور ان کے دور کا سب سے غالباً برا دور تھا، جب وہاں غلامی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی۔ افریقہ اور مڈغاسکر سے بڑی تعداد میں یہاں غلام لائے گئے اور ان سے گنا کاشت کروایا جاتا تھا۔ برطانوی دور جو 18ویں صدی کا آغاز ہے، اس وقت بھی 1721 میں پہلا ٹرپ جو تھا وہ موریشس آتا ہے انڈیا سے، وہ جاتا ہے کلکتہ، مدراس اور بمبئی کو لوگ تھے اس میں، لیکن ان کو تھوڑا بہت معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہاں غلامی جو ہے وہ 1835 کے قریب جا کے اس کو ختم کیا گیا، جب ان غلاموں کو تھوڑا سا بہت ہی معمولی معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے تک ان غلاموں کو زنجیروں سے باندھ کر ان سے کام کروایا جاتا تھا۔ صرف زنجیریں کاٹنے سے ان کی غلامی کا خاتمہ ہوا، ان کو معاوضہ پھر بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اور جب برطانوی دور آتا ہے تو تب بہت ہی کم معاوضہ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے، 2-3 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ فرینچ بولی جاتی ہے، انگلش بولی جاتی ہے، اور ایک اور وہاں زبان بولی جاتی ہے جس کا نام ہے کریول۔ اور کریول جو ہے ایکچولی بروکن فرینچ ہے، ایک فرینچ کی ہی بدلی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی شکل ہے، اسے آپ کہہ لیں۔ 6-7 کے قریب اس کے ڈسٹرکٹ ہیں، جو کہ صوبے نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، اور وہ بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہیں جو اسی طرح سے اس مختلف نظامی ڈھانچے میں وہ بنے ہوئے ہیں، جس میں پورٹ لیوس ایک ڈسٹرکٹ ہے، بلیک ریور ہے، گرینڈ پورٹ ہے، اس طرح سے فلیکا ہے، موکا ہے اور سونا ہے۔ اچھا، میں نے کوئی 15-20 دن موریشس میں چونکہ گزارے ہیں، تو آج میں کچھ چیزیں اس حساب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ جب میں یہاں سے گیا تو ہم نے اس کا انتخاب ایک ایسے ڈسٹرکٹ سے کیا تھا جو بالکل درمیان میں ہو۔ نقشہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہمیں کہاں جا کے ٹھہرنا چاہیے، تو درمیان میں اس کے موقع ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، شہر ہے، یوں سمجھ لیں پورٹ لوئس ہی کا حصہ ہے وہ۔ وہاں سے آپ ملک کے کسی بھی حصے میں 45 منٹ کی ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں، یعنی آپ ایک طرف سے شروع ہوں تو اس طرح سے اگر پورے ملک کو دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے میں آپ ایک طرف سے شروع ہوں تو پورا ملک جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں ڈرائیو کرتے ہوئے کراس کر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں سڑکیں جو ہیں، تمام کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ موٹر وے ہیں، بالکل ہمارے موٹر وے کی سٹائل۔ کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک مل جائے آپ کو بہت مشکل ہے، خراب سڑک مل جائے بہت مشکل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ موٹر وے جو ان کی بنی ہوئی ہیں اس پہ سپیڈ لیمٹ نہیں ہے۔ جو ہی آپ سڑک سے باہر نکلتے ہیں لکھا ہوا ہے نو سپیڈ لیمٹ۔ تو میں اپنے ڈرائیور سے کہتا تھا کہ بھئی چلو اپنی رسک پر تیز کتنا بھگا سکتے ہو، تو وہ کہتا نہیں جی میں اتنا ہی بھگاؤں گا جتنا گاڑی کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ جب گاڑی شہر میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں مختلف سڑکوں پہ وہاں جو ہے لکھا ہوا ہے جی کہ یہاں 35 ہے، یہاں 40 ہے، یہاں 70 ہے، تو وہاں جو ہے اس کی جو ہے لمٹ شہر کے اندر لمٹ ہے لیکن شہر کے باہر لمٹ نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں حادثات بھی نہیں ہیں۔ میں نے پورے 15-20 دنوں میں کوئی گاڑی الٹی ہوئی نہیں دیکھی۔ سڑکوں پہ میں نے بہت ایک آدھ جگہ پہ کوئی سگنل دیکھا ہو، ایک آدھ جگہ پہ کہیں پولیس والا کھڑا ہوا دیکھا ہو، نتھنگ۔ لیکن پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں، لیکن اگر حادثہ ہو جائے تو میں نے پوچھا ان سے تو کہنے لگے کہ میرے خیال میں 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس موجود ہے لیکن وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر گاڑیاں کنٹرول نہیں کر رہی۔
وہ اپنے اپنے آفیسز میں ہے، سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، فوراً ان کو حادثے کی اطلاع ہوتی ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ ٹورزم پہ ہے، سیاح آتے ہیں اور وہی ان کا جو بنیادی آمدنی کا حصہ ہے وہ وہی ہے۔ اس لیے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی وی آئی پی ہوتے ہیں، بہت ہی ان کو عزت احترام سب چیزیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سورس آف انکم جو ہے وہ یہی ہیں، تو پورے ملک میں آپ کو اچھا بیہیویئر ملے گا ان کی طرف سے، کیونکہ ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ زور پر ہے۔ تو اس طرح پورا ملک جو ہے اس کو ہم 4-5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک میوزیم ہے، ہر چیز کا انہوں نے میوزیم بنا دیا ہے، ہر چیز کا۔ آپ کو پوسٹل میوزیم ملے گا، نیویل میوزیم ملے گا، شوگر ملوں کا میوزیم ملے گا، کیمروں کا میوزیم ملے گا، پرانے کیمرے اکٹھے کر دیے ہیں، پوری کی پوری جو شوگر مل ہے اس کو ایک میوزیم میں بدل دیا ہے، اور اتنی خوبصورت اس کی لائٹنگ کر دی ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں شوگر مل میں ہوں یا کسی ہالی ووڈ کے اسٹوڈیو میں ہوں۔ اچھا، اس طرح سے پارکس ملیں گے، مختلف پارک جو کہ انہوں نے اس طرح شاندار طریقے سے ان کو سجا دیا ہے اور بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ بس یہیں سارا دن گھومتا رہے۔ اس میں نیچرل پارکس موجود ہیں، ہسٹری کے حوالے سے ہیں، پلانٹس کے حوالے سے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہیں، کھیلنے کے حوالے سے ہیں، اینڈ سو آن، مختلف ٹائپ کے پارکس، جس میں آبشار ہیں۔ نیکسٹ جو تقسیم انہوں نے کیا ہے تو وہ آبشار ہیں، مختلف حصوں میں بے شمار آبشار آپ کو ایسے ملیں گے جہاں سے لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بیچز ہیں، چونکہ چاروں طرف سمندر ہے تو اس لحاظ سے بیچ جو ہیں وہ بہت ہی معروف ہے وہاں کے، اور چھوٹے بچوں سے لے کر اڈلٹ اینڈ بوڑھے لوگ سب جو ہیں وہ بیچ پہ انجوائے کر رہے ہو۔ شاپنگ مال اگلی حصہ ہے کہ مختلف شاپنگ مال ایسے بنا دیے گئے ہیں جو پاکستان میں تو شاید لاہور کراچی میں کوئی ایک آدھ مل جائے، بڑے بڑے شاپنگ مال جس میں ایک ایک فلور جو ہے آپ کو ایک ایک پروڈکٹ کا ملے گا۔ اگر جوتے ہیں تو پورے فلور کے اوپر جوتے ہیں، خواتین کی چیزیں ہیں تو پورے فلور پر وہی کاسمیٹکس موجود ہے، اگلے فلور پہ جائیں گے تو مردانہ شرٹس موجود ہیں، اگلے فلور پہ جائیں گے تو ڈرنک اور اس طرح اس بڑے۔ ایک وہاں جو ہے وہ ایک بلیو سفاری ہے جو بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ اچھا، ہمارا جو وزٹ تھا وہاں ایک ڈاکومنٹری کے سلسلے میں تھا کہ ہم موریشیس پہ ڈاکومنٹری بنانے گئے تھے، تو ہم نے یہیں سے بیٹھ کر کوئی 15 جگہیں جو تھی مارک کی تھی کہ موریشیس میں کن کن جگہوں پہ ہم نے جانا ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ایک بہت ہی بڑا سفر نامہ بن جائے گا، لیکن یہ بلو سفاری کا ذکر جو ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ یہ ایک فرینچ ہے جس نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ہمارا جو انتظام کر رہا تھا وہ موریشیس فلم ڈویژن تھا، جو ہمیں ہر جگہ جہاں جاتے تھے ہم تو وہ ان کا انتظام کیا ہوتا تھا۔ ہم نے یہیں بیٹھ کر ان سے رابطہ کیا تھا کہ ہم یہ 15 چیزیں شوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہم اس جگہ پہ ہوں گے، صبح یہاں ہوں گے، دوپہر یہاں ہوں گے، شام یہاں ہوں گے۔ تو وہ ہم جہاں بھی جاتے تو فلم ڈویژن کا لیٹر جو ہے وہاں پہلے سے پڑا ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پہنچے اور وہ کہیں گے اچھا جی ہمیں تو نہیں پتہ، اچھا پتہ کرتے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہوا، اور جو ہی ہم پہنچے تو وہاں کے فلم ڈویژن نے ہمیں فون کیا کہ یہ آپ آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ ہم 9 بجے صبح جو ہے اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک 9 بجے وہاں سے ایک آدمی کا فون آ گیا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا جیسے شیڈول آپ نے ہمیں دیا تھا ہم نے سب بندوبست کر دیا ہے، صرف ایک ہے بلو سفاری جس کا ہم بندوبست نہیں کر سکے کیونکہ وہ بہت ہی کاسٹلی ہے، اور اسے آپ جلے تو جائیں لیکن اس کا آپ کو پیسے پے کرنے پڑیں گے، باقی شاید آپ سے پیسے نہ لیں، یا تھوڑے بہت انٹری ٹکٹ ہے وہ لے لیں یا کچھ اس طرح سے۔ خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہم سوچ رہے ہیں کوئی 3 افراد تھے، 10,000 روپیہ ٹکٹ تھا اس کا ایک، تو ہم نے کہا تھا 30,000 روپیز۔ اچھا کیا کریں، چلو اس طرح کرتے ہیں ایک چلا جائے۔ جو میرا پروڈیوسر تھا ساتھ وہ کہنے لگا کہ چلو میں نہیں جاتا ہوں، آپ اور اینکر جو ہے وہ چلا جائیں، اینڈ سو آن۔ بات اتنے میں اس نے پوچھا ہی نہیں ہم سے، آ کے وہ ڈرائیور کو پوچھا، اس نے کہا جی یوسف اس کا نام تھا، نائس مین۔ تو وہ ڈرائیور سے کہا بھی آپ اس طرح کرو، جاؤ اور شام کو 4 بجے ادھر آ جانا، اب یہ ہمارے حوالے۔ اس نے گیا اور چلا گیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، تو اس نے کہا آپ 3 لوگ ہیں، یہ فارم میں بھر دیجئے، چلیں آئیے۔ اچھا ہمیں موقع ہی نہیں دیا اس نے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار کس طرح سے پیسے بچائے جائیں۔ اس نے بٹھایا، ہمیں لے گیا ایک جہاز میں، پہلے ایک اس نے چھوٹی سی ایک لانچ کہہ لیں آپ، اسی میں بٹھایا اور پھر ایک جہاز کے عرشے پہ لے گیا۔
عرشے پہ لے جا کے اس نے ایک نیا نیچے ایک بوٹ تھی اس میں بٹھا کے ہمیں ایک ایسی وہ ہم نے انڈر واٹر جانا تھا اس میں. اچھا وہاں بیٹھ کے انہوں نے پھر کہا کہ یہ اگر کوئی جو تصویر بنانا چاہے تو وہ کائے کیمرہ مین وہ سب کی اسمائل کرتے ہوئے تصویر بنائے, اور وہ ایک جو ہوتی ہے آبدوز اس کے اندر ہمیں وہ لے گیا. اس کے بعد چلتے گئے آبدوز جو ہے وہ پانی کے نیچے چلتی گئی سمندر کے نیچے بے شمار جگہیں دکھاتے کرتے آخر وہ ہمیں اٹس بیوٹیفل پلیس زمین پانی کے نیچے. اور 2 آبدوز اکٹھی سفر کر رہی تھیں تو ایک جگہ پہ اس نے لا کے دوسری آبدوز جو تھی نا اس کو بھی بالکل ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اور وہ جو تھا مسلمان اس کا تھا جو جہاز راں تھا آبدوز کا, اور وہ ہمیں کہنے لگا کہ ہم اصل میں یہاں رستہ کھو گئے ہیں تو ہمارا مشکل ہے واپس جانا, تو اب ہم ذرا یہیں آرام کریں گے. تو یکدم 2-3 لوگوں کی چیخیں نکلیں تو پھر اس کہا نو آئی واز جسٹ جوکنگ مین یو نو اٹ واز جسٹ جوک. تو خیر اوکے تو خیر وہ واپس لے آیا. جب ہم اپنے پہنچے تو وہ جو تصویریں بنائی گئی تھیں تو وہاں ایک لڑکی آئی یا کہنے لگی کہ جن کو یہ تصویریں چاہیے تو یہ کوئی 2-2 ہزار روپے کی تصویر ہوگی پاکستان کے حساب سے. وہاں کا جو سکہ ہے وہ پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے, یعنی ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 روپیہ بن رہا, تو وہ کوئی 2000 روپے کا وہ بن رہا تھا. مختصر اگر میں یہ کہوں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جو اس کا مالک تھا ملینر مین وہ آیا ہم سے ملنے کے لیے اور کہنے لگا کہ یہ تصویریں ہیں آپ کی اور میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں, وی آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ فرام یو. اور وہ خیر ہم بہت خوش ہوئے, بڑی بڑی تصویریں دی. پھر اس نے ایک سرٹیفکیٹ ہمیں دیا کہ یو آر دا فرسٹ پاکستانی جو آپ یہاں آئے اور انہوں نے اتنا سمندر کے نیچے جو ہے وہ کیا. وہ سرٹیفکیٹ تھا ایک اتنے پانی کے نیچے سفر کرنے کا. اور اس کے بعد کہا کہ ہم آپ سے اور بھی کوئی چارجز نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا پہلا پاکستانی گروپ تھا جس نے میرے یہ بلو سفاری کا اور سمندر کا سفر کیا. اور بہت اس نے اہتمام سے ہمیں جو ہے واپس. اور جب میں اپنی گاڑی کی طرف آ رہے تھے تو وہ دیٹ فرینچ مین دا اونر آف دیٹ اور بلو سفاری اب بھاگا جلدی سے آیا. اس نے آ کے ہماری گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا پلیز بی سیٹڈ. اور میں اسے پنجابی میں کہنے لگا یار کی کرنا پیا چھڑ اتنا تکلفی چنگا نہیں ہوں. اور وہ جو ہے خیر اس کے بعد جو ہے تو اوور آل میں دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ اتنا شاندار تھا کہ ہمیں کئی جگہوں پہ بہت ہی شرمندہ ہونا پڑا, خاص طور پر جو فرینچ تھا اور اس نے اور مختلف جگہوں پہ. ایک آخری بات میں موریشس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ 68 میں اس نے آزادی حاصل کی ہے. پاکستان اس وقت 2 جنگیں لڑ چکا تھا انڈیا کے ساتھ, اور وہاں 3 چیزیں جو میں نے دیکھیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہماری قوم میں ان میں سے ایک بھی پیدا ہو جائے تو شاید ہم کراؤڈ سے قوم بن جائیں. ایک, پورے موریشس میں مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی زمین پہ پڑا ہوا نہیں ملا. وہاں بچے بھی ہیں, ٹافی بھی کھاتے ہیں, بسکٹ بھی کھاتے ہیں, اور بھی چیزیں ساری چیزیں ہیں, لیکن پورے موریشس میں آپ کو کوئی چیز, کوئی دھاگا, کپڑا, کاغذ, نتھنگ, شیشہ, کچھ بھی نہیں, ایسا جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے صفائی کی. دوسری بات, پورے موریشس میں مجھے کوئی سگریٹ پیتا ہوا شخص نہیں ملا کہ جہاں وہ سگریٹ پی رہا ہو, حالانکہ سگریٹ وہاں ملتی ہے لیکن نہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کوئی پی رہا ہے. گھروں میں وہاں کا ایمبیسڈر تھا, اس نے ہماری دعوت کی, شام کو ڈنر پہ بلایا رات کو, وہاں کوئی سگریٹ نہیں پی رہا تھا, پارک میں کوئی سگریٹ نہیں پی رہا تھا, بیچز پہ کوئی سگریٹ نہیں پی رہا تھا, بازاروں میں کوئی میں کہ کیا ہو گیا اس قوم کو, ہے نا. اور وہ کوئی جو ہے وہ. اور تیسری بات جو تھی وہ ٹریفک, اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سڑکیں ہر ایک کو پتہ تھا کہ جو دائیں طرف سے آنے والا ہے میں نے اس کو رستہ دینا ہے, وہ خود ہی رستہ دے رہا تھا اور وہ چلتی جا رہی تھی. اور میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ, اور ایک لائن بنانے کا, اگر کسی بنا ہوا ہے, ہمارے ہاں بھی لائنیں بنانے کا رواج تو بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم ادھر لائنیں لگی ہوتی ہیں, ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, لیکن اگر 2 لوگ بھی شاپنگ کے لیے یا کسی دکاندار کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں گے, برابر میں کھڑے نہیں ہوں گے. اور اگر وہ برابر میں کھڑے بھی ہوں گے تو وہ پہلے اس کو سرو کرے گا, پھر دوسرے آدمی کو سرو کرے گا, یا خود ہی اس کو کہہ دے گا کہ آپ لائن میں آئیں. 2 آدمی ہیں تب بھی لائن میں آئیں. موریشس, آج کا دن ہم موریشس کے نام.